نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وقال تعالى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده تحساه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأه في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ مجھے آج بات کرنی ہے خودکشی پر۔ آپ سب جانتے ہیں، بتلانے کی ضرورت نہیں، ہماری کالونی میں بھی، اوکھلا میں بھی، آس پاس کے علاقوں میں بھی اور پورے ہندوستان کے اندر آئے دن ہم اخباروں میں سرخیاں پڑھتے ہیں، نیوز میں سنتے اور دیکھتے ہیں کہ صاحب اس نے خودکشی کر لی اس لیے کہ گھر پہ لڑائی تھی، لڑکی نے خودکشی کر لی اس لیے کہ نمبر کم آئے تھے، فلاں صاحب نے خودکشی کر لی اس لیے کہ گھریلو حالات خراب تھے۔ تو شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے اور ہم مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر کس طریقے کی زندگی گزارنی چاہیے کہ آخر ہم خودکشی جیسے خطرناک جرم کا ارتکاب نہ کریں، اس سلسلے میں مختصراً چند باتیں ذکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے۔ حدیث کا جملہ ہے الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قید خانے کے اندر تو مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ ہم سب ایمان والوں کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد آزمانا چاہتے ہیں، تو یہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، قید کا گھر ہے، اور قید خانے کے اندر انسان کو سکون نہیں ملتا، پریشانیاں آتی ہی رہتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اس مضمون کو بیان فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے اور یہ دیکھنا چاہیں گے کہ تم ان آزمائشوں پر کھرے اترتے ہو کہ نہیں، تم صبر کا دامن پکڑ کے رکھتے ہو یا چھوڑ دیتے ہو۔ اس مضمون کو جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ نے مختلف طریقوں سے بیان کیا۔ پہلے ہم اسی مضمون کو سمجھے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ آپ ترجمہ سنیے گا، اور خاص طور سے وہ لوگ سنیں توجہ کے ساتھ جو آئے دن یہ سوچتے ہیں کہ کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑتی، لڑائی دنگوں سے پیچھا نہیں چھوٹتا، ان پریشانیوں میں آخر ہم کریں تو کیا کریں؟ قرآن ہمیں کیا بتلاتا ہے؟ قرآن ہمیں کس نظریے پر دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھیے گا۔
اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تم کو آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں، جو عربی گرامر سے واقف ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا صیغہ استعمال کیا، کون سے لفظ کا انتخاب کیا۔ یعنی یوں سمجھے، سیدھے سیدھے یہ بات نہیں کہی کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں مبتلا کریں گے اور تمہیں آزمائش کریں گے۔ کن کن چیزوں کے ذریعے؟ نمبر 1 بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر کے ذریعے سے، وَالْجُوعِ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے تمہارے مالوں میں کمی کر کے اور تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جانوں میں کمی کر کے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے کیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اور آزمائیں گے کن کن چیزوں کے ذریعے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے 3-4 چیزوں کا ذکر کیا، مختصر ان پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نمبر پر فرمایا من الخوف، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے دشمن کا ڈر تمہارے دل میں پیدا کر کے۔ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، آج مسلمان اگر خاص طور سے وہ مسلمان علامتی مسلمان ہیں، ہم میں 2 کیٹیگری کے مسلمان ہیں۔ ایک تو وہ مسلمان جو دیکھنے میں مسلمان سے نہیں لگتے مگر مسلمانوں کا نام ہے ان کا، مسلمانوں کے گھر میں انہوں نے جنم لیا، چاہے وہ تہجد پڑھتے ہو، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، وہ چاہے نمازوں کی پابندی کرتے ہو مگر وہ دیکھنے میں مسلمان سے نہیں لگتے، معافی چاہوں گا ایسے بھائیوں سے۔ اور دوسرے وہ مسلمان ہیں جو دیکھنے میں مسلمان سے لگتے ہیں، یعنی ان کے بدن کے اوپر اسلامی لباس ہے، کرتا پاجامہ، ان کے چہرے پر اللہ کے نبی کی سنت ہے داڑھی کی شکل میں، اور ان کے سر کے اوپر اسلامی علامت ہے ٹوپی کی شکل میں۔ یہ جو دونوں مسلمان ہیں، ان مسلمانوں میں جو علامتی مسلمان ہیں، یعنی جو دیکھنے میں بھی لگتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں، آپ اگر ان مسلمانوں سے معلوم کریں کہ تمہارے اندر 2014 کے بعد سے اور 2014 کے پہلے سے کیا کیفیت میں تبدیلی آئی ہے تو وہ بتلائیں گے۔ خاص طور سے وہ مسلمان جو ادھر ادھر سفر بھی کرتے ہیں، حالات اتنے تبدیل ہوئے ہیں کہ وہ مسلمان جو علامتی مسلمان ہے، جسے پتا ہے کہ میں دیکھنے میں بھی مسلمان سا لگ رہا ہوں، اس کے لیے جینا، سفر کرنا، ادھر ادھر آنا جانا حالات کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے۔ دونوں کے اعتبار سے حالات میں تبدیلی ہے، مگر خاص کر جو علامتی مسلمان ہیں وہ اس چیز کو ضرور محسوس کرتے ہوں گے۔ اب جوڑیے گا قرآن کی آیت سے، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور تم کو آزمائیں گے دشمنوں کا ڈر تمہارے دلوں میں پیدا کر کے۔ تو یہ آزمائش کے دن چل رہے ہیں، آگے ہمیں کرنا کیا ہے؟ جب دشمن کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو اور ہمیں لگے کہ واقعتاً حالات ہمارے مطابق نہیں ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں جانا کس طرف ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پر قربان جائیے اور ہزاروں درود اور سلام نازل ہو اس آقا پر جس نے اس امت کی رہنمائی قدم قدم پر ہر موقع پر فرمائی۔ ترمذی کی روایت ہے 421 نمبر کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید۔ اگر تمہارے دل کے اندر یہ ڈر ہے کہ سامنے والا جو میرا دشمن ہے وہ میرے مال کے اوپر حملہ کرے گا اور مجھ سے میرا مال چھین لے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے وہ مال بچانے کے لیے اس کے ساتھ مقابلہ کیا، اسی درمیان میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے تو فرمایا آپ کو شہادت کا درجہ۔ آگے آپ نے اور بھی کیٹیگری بیان فرمائی جن میں یہ بھی لفظ ہے کہ جو آدمی اپنی جان کی حفاظت کے لیے مر گیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ قرآن اور حدیث اور موجودہ حالات تینوں کو ہم جوڑتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے ہم تمہیں دشمنوں کا ڈر تمہارے دلوں میں پیدا کر کے آزمائیں گے۔ اب دشمن کا ڈر یا تو ہمارے مال کی وجہ سے ہے یا پھر ہماری جان کی وجہ سے،
اور اس کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کی جان چلی جائے، مگر چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم ایمان کا کلمہ ایکسپٹ کیے ہوئے ہیں، اس بنا پر ہمارا اس دنیا سے چلے جانا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے جو بتلایا۔ تو اس لیے ہمیں اس صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر قرآن نے تذکرہ کیا والجوع، کہ ہم تم کو ضرور آزمائش میں مبتلا کریں گے بھوک کے ذریعے سے۔ یعنی مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ اگر مسلمان کے اوپر حالات اتنے بگاڑ کے آ جائیں کہ اس کے علاقے کے اندر بھوکمری کی حالت ہو، سامان ملنا بند ہو جائے، گھروں پر کھانا بننا بند ہو جائے، اور بیوی بچے اور خود مسلمان بھوک کی وجہ سے تڑپنے پر مجبور ہو جائے، تو اس کو صبر سے کام لینا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور اللہ نے جب قرآن نازل کیا تو فرمایا ہم اس بھوک کے ذریعے سے بھی تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ اور ہم مسلمانوں میں سے کوئی بھی مسلمان اس زمانے کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ بھوک کی وجہ سے آزمائش کی اس کیفیت سے دو چار ہو۔ آپ بتلائیے کہ کیا آپ کے ملنے والوں میں، رشتہ داروں میں، مسلم سماج اور مسلم کمیونٹی میں کوئی گھرانہ آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ اس کے گھر کے حالات اتنے بگڑ گئے ہوں کہ صاحب اس کے گھر میں کھانا بننا بھی بند ہو گیا ہو؟ ایسے حالات کہیں نہیں ہیں الحمدللہ۔ اور اگر اللہ نہ کرے کسی مسلمان کے گھر کے حالات اتنے بگڑتے بھی ہیں تو الحمدللہ آج بھی مسلمانوں میں ایسے مسلمان موجود ہیں جو ان مسلمانوں کا سہارا بنتے ہیں اور کم سے کم ان کے کھانے پینے کا ضرور انتظام کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے ہم اس خطرناک آزمائش میں مبتلا بھی ہو جائیں تو ہمیں اللہ کے نبی کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے سرکار کی زندگی کو دیکھنا ہے، اور پھر ہمیں صبر کے دامن کو تھام لینا ہے۔ کیا ہے وہ اللہ کے نبی کی زندگی؟ آپ نے سنی ہوگی بہت روایتیں، صرف ایک روایت میں ذکر کروں۔ ترمذی شریف میں 2472 نمبر کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 مَا بَيْنَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ کبھی کبھی میرے اوپر 30 دن اس طریقے کے گزر جایا کرتے تھے، مالی ولی بلال طعام یأکلہ ذو کبد الا شیء یواریہ بلال، کہ صرف 30 دن میں ہمارے لیے اتنا کھانا میسر ہوا کرتا تھا کہ اگر آدمی اس کھانے کو اپنی بغل کے اندر دبائے تو وہ کھانا باہر بھی نظر نہ آئے۔ یہ ایک عربوں کی کہاوت ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے کسی چیز کی قلت اور کمی کو بیان کرنے کے لیے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایسے 30 دن گزر جایا کرتے تھے کہ ایک مٹھی بھر بھی ان کے گھر میں راشن اور کھانے کے لیے چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو اگر ہم میں سے کوئی مسلمان بھوک کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہو تو اس مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جس نبی کا نام لیوا ہوں، جس نبی کے نام پر میں زندہ ہوں، اس نبی کو اللہ نے کس طریقے کی زندگی گزروائی کہ 30 دن صرف مٹھی بھر کھانا اس گھر میں ہوا کرتا تھا۔ جب ہم اپنے نبی کی اس زندگی کو دیکھیں گے تو یقیناً ہمیں صبر کی توفیق ملے گی اور پھر ہم خودکشی جیسے خطرناک جرم کا ارتکاب نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، بہت سے مسلمان بھائی اس لیے خودکشی کر لیتے ہیں کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا، کاروبار نہیں چل رہا، پریشان ہے، قرض ہو چکا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم تم کو ضرور آزمائش میں مبتلا کریں گے، مال میں کمی کر کے، پھل میں کمی کر کے۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو بزنس کرتے ہو اگر تمہارے اس بزنس میں نقصان ہو جائے، اگر تمہارے گھر میں جو مال ہے اس مال کا تمہارا نقصان ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، جو کہ قرآن میں صاف لفظوں میں اللہ فرماتے ہیں ہم مال اور پھل میں کمی کر کے بھی تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے۔
اس لیے ہمیں اس آیت کریمہ پر غور کرنا ہے اگر ہمارے مال کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے۔ دوسرے اس روایت پر غور کرنا ہے بزرگوں، جس روایت میں ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بتلایا کہ اگر تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو، اور تمہارے مال میں نقصان ہو جاتا ہے تو اس نقصان پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ کوئی ایک مولوی والی بات نہیں ہے، یہ خود اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں 2320 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی درخت لگایا یا کسی مسلمان نے کوئی کھیتی باڑی کی، پھر فرمایا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ وَلَا إِنسان، اگر اس میں سے کوئی انسان کھا لے یا چوری کر لے یا پرندے وغیرہ اس کے لگائے ہوئے درخت کا نقصان کر دے، یا جانور وغیرہ پرندے وغیرہ اس کی لگائی ہوئی کھیتی باڑی کا نقصان کر دے، آپ نے فرمایا إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کیا مطلب ہوا اس روایت کا؟ بڑے صاف لفظوں میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی مسلمان کے مال میں نقصان ہوا ہے، نقصان کا ریزن چاہے کچھ بھی ہو، اگر ہم اس کے اوپر صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر صبر کرنے کی بنیاد پر صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو اللہ نے بیماری میں مبتلا کر دیا، یا ایسا ہوتا ہے کہ اس بچے کو اللہ نے وفات دے دی، انتقال کر لیا اس کا، اور اللہ نے اپنے پاس بلا دیا۔ اب ہم پریشان ہونے لگتے ہیں، اور اگر اس بچے کے علاج و معالجے میں اتنی موٹی رقم خرچ ہو جائے کہ ہم قرض میں مبتلا ہو جائیں تو بھی مسلمان نعوذ باللہ خودکشی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، غلط ارادوں کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے۔ نہیں جانا بزرگوں، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تمہیں ضرور آزمائیں گے مال اور جان دونوں میں کمی کر کے۔ یعنی اگر ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے یا بچی کا انتقال ہو جائے، یا گھر کے کسی فرد کا انتقال ہو جائے، یا کوئی کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جائے، تو بھی ہمیں صبر کرنا ہے، اور اس صبر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیے گا جنت کا وعدہ اپنے نبی کی زبانی بتلایا گیا۔ چنانچہ ایک روایت ہے بخاری شریف کی 101 نمبر کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ عورتوں میں تقریر فرمائی اور اس میں بہت ساری باتوں کا ذکر کیا۔ اخیر میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ما منکن امرأۃ تقدم ثلاثۃ ولدها، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی عورت کے 3 بچوں کا انتقال ہو جائے تو آپ نے فرمایا الا کان لها حجابا من النار، کہ وہ تینوں بچے جو دنیا سے گئے ہیں کل قیامت کے دن اس عورت کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گے۔ وہیں ایک عورت نے فوراً سوال کیا اور فرمایا وَإِثْنَتَيْنِ یا رسول اللہ، اگر کسی کے 2 بچوں کا انتقال ہو، آپ نے فوراً فرمایا کہ اگر کسی کے 2 بچوں کا بھی انتقال ہو اور وہ اس کے اوپر صبر کر لے تو یہ دونوں بچے اپنے ماں باپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اسی روایت کو دوسری روایت میں بڑی کھل کر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جب ان بچوں کو جو نابالغ ہونے کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ چلو جنت میں جاؤ، تو یہ کہیں گے اَيْنَ آبَاؤُنَا، ہمارے ابو امی کہاں ہیں، ہمارے پیرنٹس کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ابھی ان کا حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد میں فیصلہ ہوگا۔ وہ کہیں گے نہیں، ہم ایسے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارے گی اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کے کہنے کی بنیاد پر، ان پر رحمت کی بنیاد پر، ان پر شفقت کی بنیاد پر ان ماں باپ کے حق میں بھی جنت کا فیصلہ فرما دیں گے جو ماں باپ اس دنیا سے گناہ کر کے گئے تھے۔ تو قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ہم تمہیں آزمائیں گے جان میں کمی کر کے۔ اب اگر کسی مسلمان کے بچے کا، بچی کا، ماں باپ کا، گھر میں کسی فرد کا انتقال ہو جائے تو ہمیں صبر کرنا ہے بزرگوں، اور پریشان نہیں ہونا ہے۔ دوسری بات،
یہ جو مصیبتوں پر بات چل رہی ہے، ہم یہ سمجھیں کہ قرآن کریم میں بڑے صاف لفظوں میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. یہ آیت تو ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے. آپ سنیے گا ترجمہ. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تمہارے اوپر ان جیسے لوگوں کے حالات نہیں آئیں گے جن کے اوپر حالات آئے تھے اور جو تم سے پہلے دنیا سے چلے گئے. اللہ فرماتے ہیں مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، پچھلی امتوں کے اوپر حالات کیسے آئے ہیں؟ پریشانیاں آئی ہیں، ملجھنیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں. وَزُلْزِلُوا، اتنی مصیبتیں اور اتنی پریشانیاں آئی ہیں دشمنوں کی طرف سے بھی اور انٹرنل بھی کہ ان کے قدم اکھڑ گئے. یہاں تک کہ رسول کو اور ایمان والوں کو یہ کہنا پڑا متی نصر اللہ، کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، کہ سن لو اللہ کی مدد بہت قریب ہے. یہ میں نے قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 کا ترجمہ کیا. آپ نے اس سے کچھ تو سمجھا ہوگا. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئیں گے جو پچھلی امت کے لوگوں پر آئے ہیں؟ اور حالات کا خلاصہ بھی قرآن نے کیا. ان پر پریشانیاں آئی، ان پر مصیبتیں آئی، ان پر الجھنیں آئی. اتنی الجھنیں قرآن کے الفاظ ہیں کہ رسول کو اور جو رسول کے ساتھ ایمان والے تھے چیخنا پڑا، پکارنا پڑا کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اور بعد میں اللہ کی مدد آئی. تو اس لیے جب اللہ نے اس دنیا کے آئے ہوئے رسولوں کو اور نبیوں کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو بزرگوں ہم بھی انہی کے نام لیوا ہے. اس دنیا کی زندگی میں ہم پر مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، اور یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں اور ہمیں ان کے اوپر صبر کرنا ہے. اور صبر کرنے کے لیے میں نے بہت ساری روایتیں ذکر کی. ایک اور روایت سامنے ہے. اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد، مجھے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اتنا تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا، اتنی مشقتوں میں مجھے مبتلا کیا گیا کہ دنیا کے اندر کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑی. لقد اخفت فی اللہ. آج ہم یہ کہتے ہیں حالات اچھے نہیں ہیں، ہمیں پریشان کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، تو یہ خود اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مجھے اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے جتنا ڈرایا اور دھمکایا گیا اتنا کسی کو کبھی ڈرایا اور دھمکایا نہیں گیا. تو ہمیں اللہ کے نبی کے ان فرمودات پر، اللہ کے نبی کی زندگی پر اور رسولوں کی زندگیوں پر غور کرنا ہے. میں اور آپ کو اگر بات بتلاؤں، آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نام کے ایک پیغمبر گزرے ہیں. کیا نمرود نے ان کو آگ میں نہیں ڈالا تھا؟ کیا حضرت زکریا کو لوگوں نے آری کے ذریعے سے چیر کر 2 ٹکڑے نہیں کیا تھا؟ اللہ کے نبی سے پہلے کے جو رسول ہیں، جو انبیاء ہیں، جن کو اللہ نے بھیجا ہی دنیا میں اپنے بندوں کے فائدے کے لیے تھا، لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا. پریشانیاں ان پر بھی آئی تو ہم پر بھی آئے گی، اور ہمیں ان پریشانیوں کے اوپر صبر کرنا ہے. پریشانیوں میں ہمیں گھبرانا نہیں ہے اور خودکشی جیسے خطرناک گناہ کی طرف ہمیں نہیں بڑھنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ جان لو اور یقین کر لو اس بات کا کہ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو کر کے تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو صرف اتنا فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے. آگے فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، کہ اگر پوری دنیا اکٹھی ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اتنا نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو بزرگوں، یہ تمام آیتیں اور یہ تمام روایتیں ہم مسلمانوں کو یہ بتلاتی ہے کہ اگر ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو ہمیں صبر کرنا ہے. اگر ہم کسی امتحان میں ناکام ہو جائے، یہاں بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہماری مائیں بہنیں ہمیں دوسری جگہ پر دیکھتی ہیں، ہم ان سے بھی گزارش کریں گے اپنے گھر پر
تعلیم کریں، اللہ کے نبی کی یہ تمام تعلیمات ہم اپنے بچوں کو بتلائیں۔ جب ہمارے بچوں کو یہ یقین ہوگا کہ اگر ہم امتحان میں ناکام ہوئے ہیں تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اگر ہم اپنے کسی مشن میں پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ اللہ کا لکھا ہوا فیصلہ ہے۔ جب ہمارے بچوں کا یہ یقین ہوگا تو پھر ہمارے بچے انشاءاللہ خودکشی نہیں کریں گے۔ پچھلے ہفتے کی آپ نے کہانی اوکھلا کی سنی ہوگی، ایک جوان بچی کسی بڑے ایگزام میں بیٹھی اور وہ بچی اگر اس کو کوالیفائی نہیں کر پائی تو اس نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا۔ میں تو یہی کہوں گا یہ ہمارے گھر کی تعلیم کی کمی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتلایا کہ بیٹا دنیا کے اندر اگر پتا بھی ہلتا ہے تو وہ اللہ کے فیصلے سے ہلتا ہے، اللہ کے فیصلے کے بغیر دنیا کے اندر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر ہم مسلمانوں کا اور ہمارے بچوں کا یہ یقین بنے گا تو پھر ہمیں کتنا ہی بڑا نقصان کاروبار میں ہو جائے، کتنے ہی ہم قرضے میں مبتلا ہو جائیں، ہم خودکشی نہیں کریں گے۔ خودکشی کرنے والے مسلمان جو سوچتے ہیں کہ ہم خودکشی کر لیں گے، اس روایت کو ذہن میں رکھے جسے پڑھ کر میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ اور یہ بات اس لیے آج کرنی پڑی، پچھلے 10-12 دنوں میں کئی مرتبہ ہم نے ایسے لڑکوں سے ملاقات کی جنہوں نے ہم سے یہ بتلایا کہ زندگی میں ہم اتنے پریشان ہیں کہ بس دل چاہتا ہے کہ خودکشی کر لیں۔ آگے مسجد ہے، امام صاحب نے آج ہی وہاں کے مجھے بتلایا کہ پرسوں ایک لڑکا میرے پاس بیٹھا تھا، زیادہ عمر بھی نہیں اس بچے کی، اور وہ کسی چیز میں مبتلا ہے اور وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ بس خودکشی کر لوں۔ تو میرے بزرگوں، میں نے شعر پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ سوچیں ہم، اور چین ملے گا ہی نہیں، کیوں نہیں ملے گا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بڑی تفصیلی روایت ہے جس کو مسلم شریف میں 2999 نمبر پر ذکر کیا گیا، میں بس ترجمہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو آدمی اپنے آپ کو کسی پہاڑ پر چڑھا کر نیچے گرا دیتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے، آج کل بہت سے لوگ بلڈنگ پر چڑھتے ہیں اور نیچے چھلانگ لگا کے مرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بلڈنگیں نہیں تھی، آپ نے پہاڑ کا تذکرہ کیا کہ جو کسی پہاڑ پر چڑھا پھر اپنے آپ کو نیچے گرا دیا اور مر گیا۔ آپ نے فرمایا غور کیجئے گا، فی ناری جہنم خالدن مخلدن فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے، آپ پڑھے لکھے ہیں، جیسے ایک لفظ آتا نا آلویز انگلش میں، تو ایک زبان کے اندر ہمیشہ کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں 3 لفظ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں تینوں کو ذکر کر دیا، خالدن، مخلدن اور ابدن۔ وہ آدمی جہنم کی آگ میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیش وہ جہنم میں رہے گا، اور اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ جہنم کے اندر ایک پہاڑ ہوگا، جس پہاڑ پر وہ چڑھے گا اور وہاں سے نیچے گرے گا، پہاڑ سے نیچے گرنے میں جتنی اس کو تکلیف ہوگی وہ اس کو اٹھاتا رہے گا۔ اور فرمایا ایسا نہیں ہے دنیا میں تو مر گیا تھا، وہاں موت نہیں آئے گی، دوبارہ نیچے آنے کے بعد میں فرشتے اس کو اوپر چڑھائیں گے، وہ پھر وہاں سے لڑکے گا، نیچے آئے گا، پھر تکلیف کو برداشت کرے گا، پھر اوپر جائے گا، پھر نیچے آئے گا، ہمیشہ یہ روٹین اس کا چلتا رہے گا۔ ذرا غور کریں ہمارے وہ مسلمان بھائی جو بلڈنگ پر چڑھ کے خودکشی کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک سزا ہوگی۔ دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا جو آدمی زہر کے ذریعے سے خودکشی کرے، یعنی کوئی ایسی چیز پی لے جو زہر والی ہو اور وہ اس کے بدن میں جا کے اس کو ہلاک کر دے، آپ نے فرمایا جہنم کی آگ میں اس کو ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا، اور یہ آدمی وہی زہر پیتا رہے گا اور پینے کے بعد میں تکلیفوں کو برداشت کرتا رہے گا اور وہاں موت نہیں آئے گی، تکلیفیں اٹھائے گا، بار بار اس زہر کو پیتا رہے گا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا من قتل نفسہ بحدیدہ، جس نے کسی دھاردار ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کیا جیسے چاقو وغیرہ سے، تو آپ نے فرمایا جہنم کے اندر اس کو ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا، اور اس کے ہاتھ میں وہی چھری دی جائے گی
جس کے ذریعے سے اس نے دنیا میں اپنے آپ کو ہلاک کیا تھا، اور یہ ہمیشہ اس کے ذریعے اپنے پیٹ کو زخمی کرتا رہے گا، اور وہاں موت نہیں آئے گی، اور تکلیف کو اٹھاتا رہے گا اور برداشت کرتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم اگر پریشانی میں مبتلا ہیں تو صبر کرے اور یقین کر لے کہ صبر کرنے پر اللہ کے جنت کے وعدے ہیں۔ کتنی بھی پریشانی میں ہم مبتلا ہو، ہم خودکشی جیسے خطرناک جرم کے ارتکاب کی جسارت نہ کرے۔ ایک آخری مسئلہ یہ بھی ذکر کرنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان خودکشی کر کے مر جائے تو ہم مسلمانوں کو یہ حق اور ادھیکار نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں ادھر ادھر بیٹھ کے یہ تبصرے کریں کہ بتلائیے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ کیوں؟ ہم نے کتابوں میں پڑھا، علماء نے لکھا کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبانی یہ تو فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، سزا بھگتتا رہے گا، لیکن ہمیشہ کا مطلب ہے الا ما شاء اللہ یا الا ما شاء اللہ، جب تک اللہ چاہیں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اگر اللہ چاہیں گے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی مسلمان کے بارے میں تبصرہ کرنے والے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، کسی مسلمان سے اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا۔ وہ آدمی جس نے قرآن کی تفسیر اور ترجمہ لکھا، جس نے تہجد کی پابندگی کی، اس کے باوجود کیا کہتا ہے؟ ہر مسلمان مجھ سے اچھا، اور کہتے تھے انجام کے اعتبار سے میں ہر کافر کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ کیا پتا آخری وقت میں وہ کافر کلمہ پڑھ کر دنیا سے چلا جائے اور آخری وقت میں میرا ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نمازیں پڑھے، بے نمازی کو گرا ہوا نہ سمجھے، ہم خودکشی سے بچے لیکن خودکشی کرنے والے کو جہنمی نہ سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صبر کے دامن کو تھامتے ہوئے اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔